السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی بات کا آغاز آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سے کرتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جو اس دنیاوی زندگی میں بہت اچھے عمل کیے ہیں، اتنا عظیم الشان عمل کیے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لیکن یہ تمام اعمال ان کے جو تھے وہ دکھلانے کے لیے تھے، ریاکاری تھا، شہرت تھی، عزت، نام و نمود ان کا مقصد تھا۔ تو اللہ کے نزدیک ایسے اعمال کو کس طریقے سے آپ کے منہ میں مار دیا جائے گا، آئیے اس حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل 3 شخص اللہ کی خدمت میں لائے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خدمت میں۔ ان میں بتائے کہ سب سے پہلے وہ شہید ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہادت کا جام پی لیا ہوگا۔ شہید کی کتنی فضیلت ہے آپ کو معلوم ہے۔ جب اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور ان کی نعمتوں کا یاد دلایا جائے گا تو کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے دنیا میں آپ کے راستے میں لڑائی کی، جنگ کی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے، تم نے اس لیے لڑائی کی تھی تاکہ تمہیں غازی کہا جائے، اس لیے لڑی تھی تاکہ تمہیں مجاہد کہا جائے، لیکن وہ عمل جو تمہارا تھا وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے تھا۔ تم یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں تمہیں بہادر کہا جائے، جری کہا جائے، شجاعت پسندی کا ایک پیکر کہا جائے، سو دنیا میں تمہیں کہا جا چکا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کہا کہ دوسرا وہ حافظ قرآن یا عالم دین کو لایا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بھی ان کی نعمت کا تذکرہ کریں گے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ میں نے علم سیکھا، دوسروں کو بھی سکھایا، ہمارے ذریعے سے ہزاروں بچے تعلیم حاصل کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں گے، تمہیں حافظ کہیں گے، تمہیں دیندار کہیں گے، سو دنیا میں تمہیں کہا جا چکا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص لایا جائے گا جو اس قوم کا مالدار ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بھی ان کی نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ وہ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے مجھے بے شمار دولتیں دی تھی، آپ کا کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جہاں میں نے خرچ نہ کیا ہو، غریبوں کو نہ دیا ہو، صدقات نہ کیے ہوں، زکوٰۃ نہ دیے ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ تم مال دنیا میں صرف تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں فیاض کہے، جواد کہے، دانی کہے، سب دنیا میں تمہیں کہا جا چکا۔ اللہ کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے جاؤ انہیں بھی جہنم میں پھینک دو، تو فرشتے اسے بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس حدیث کا لب لباب اور خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جو عمل ہم کریں صرف اللہ کے لیے کریں۔ نام و نمود، دکھلاوا، شہرت، عزت اللہ کے نزدیک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم دکھلانے کے لیے، شاباشی کے لیے، واہ واہی کے لیے اس دنیا میں جو عمل کرتے ہیں وہ ہمارے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جو شخص شہرت کا لباس دنیا میں پہنے گا اللہ کل قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سارا عمل جو ہے صرف للہ فی اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو، اخلاص نیت سے ہو، مخلصانہ کردار کے ساتھ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نام و نمود، ریاکاری، شہرت اور عزت سے محفوظ رکھے، صرف للہ فی اللہ کام کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ہمیں اجازت دیجیے، جو حضرات چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ایسے ہی معلوماتی اور اسلامی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔